میں علی حیدری قرار میرا نیا نام ہے. جی میں سر. اب مسلمان ہوں اور جی میرا بھائی. نیا نام ہے علی حیدری کا. میں نا میں انڈیا سے جی بات کر رہا ہوں. پہلے کیا میرا تھے؟ پرانا نام تھا، میں پہلے سکھ تھا، سردار سندر سنگھ لال تھا میرا نام. واہ جی واہ. تسی پنجابی آندی ہے؟ ہاں جی ہاں ہن جی پنجابی پنجابی آندی ہے؟ گل کرو. میں پنجابی ہاں پنجابی پنجابی آندی ہے، گل کرو کرو گل. ساڈے نال. ہاں پنجابی وچ بولو تساں. ٹھیک ہے پنجابی ہاں گل کرو، کوئی پرابلم نہیں. سر میں تہاڈے اچھا. نال گل کرن واسطے 2 کدوں مہینے آپ ہو گئے. مسلمان ہوئے نے؟ مینوں 6 مہینے ہو گئے تے گھروں اچھا. باہروں فارغ ہو گیا. میں لہدا رہنا پیا ہوں. میری 800 اچھا. ایکڑ زمین سی جڑی میرے حصے چونی میں چھڑ دیتی ہے حق دی خاطر. 800 ایکڑ. ہاں جی 800 میرے حصے ایکڑ. 800 ایکڑ زمین. جی رنجیت سنگھ رائے دا نام سنیا ہوئے گا. میرے وہ پتا جی سیگے، انہوں نے مینوں بے دخل کرتا گھروں تے میں بے دخل ہو کے اپنا لہدا رہ رہا. میں کالج پڑھا رہا ہاں، پروفیسر ہاں اتنے پنجاب چ. اچھا. اچھا تسی مہاراجا رنجیت سنگھ دے نسل تو؟ ہاں جی اچھا اوکے. ہن لوکاں تے واسطے تسی اردو وچ گل کرو تاکہ سارے اوکے لوگاں نوں نو سمجھ آ پرابلم، جائے. ہاں جی. کوئی گل نہیں. ہاں اردو میں بات کرتے ہیں. اچھا ہوا ایسے کہ زندگی کے اندر میں نے جب کالج میں پڑھانا شروع کیا نا، میں پروفیسر ہوں کالج کے اندر انگلش کا. اچھا. تو پڑھانا شروع کیا تو ریسرچ کی میں نے ہر چیز کی. تو مجھے جب لگا کہ یہ میں نے دیکھا I observed that the Muslim religion is too much good all over the world. پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب ہے تو مسلم مذہب ہے. جب مسلم مذہب میں آیا پھر یہاں آ کے دیکھا کہ یار یہ مسلمان جو ہے یہ خود بہت بڑے بغیرت ہیں. کیسے بغیرت ہے؟ اور یار ان کو یہ نہیں پتا کہ اہل بیت کیا ہے، نبی کا گھرانہ کیا ہے. ان کو چھوڑ کر یہ لگے ہیں دوسروں کے پیچھے. عمری دین کو پکڑا ہوا ہے، ابو بکر کے دین کو پکڑا ہوا ہے. ان کو بغیرتوں کو عقل یہ تمیز نہیں، یہ نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جن کے واسطے دنیا ہے، جن کے لیے سب کچھ ہے، جن کے بغیر ہم جنت کیا کہیں کچھ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کو چھوڑ کے ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. مجھے تو سب سے بڑا دھچکا یہ لگا، سب سے بڑا دھچکا جب میں آیا. میں نے پھر پوری ریسرچ کر کے نا 6 سال ہو گئے سر مجھے ریسرچ کرتے ہوئے. سب بات کا ریسرچ کر کے آخر میں نتیجہ یہ نکالا کہ 12 امام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے ان کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں ہے. کچھ بھی کر لو کامیابی نہیں ہے. مجھے مسلمان ہوا سر، مسلمان ہوا تو یہاں پہ تھے لوگ تھے کچھ ایسے سب کے. میں نے کہا مسلمان ہو تو گیا، اس میں فرقے بڑے بڑے ہوئے ہیں. کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی کچھ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بنا ہوا ہے. پھر سب کے اندر میں نے جائزہ لیا. وہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ بھی گیا، 40 دن لگا کے آیا، وہاں پہ بھی دھکے کھا کے آیا. سب کچھ دیکھنے کے بعد جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی کی مولا علیہ السلام کی علی مولا علیہ السلام کی لعنت ہے صوفی کے اوپر کہ جو گھر بار چھوڑ کے اپنے حقوق البار کو چھوڑ کے دوسرے اللہ کو راضی کرنے گیا. کون سے اللہ کو راضی کرے گا؟ پہلے گھر والوں کو تو راضی کر لے جو تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں. وہ لوگوں کے بانڈے مانجنے شروع کر دیں، کیا برتن مانجے لوگوں کے. 6 مہینے پہلے میں تو ہوا نا ابھی مسلم. تو ہونے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اصل کیا چیز ہے. حق اہل بیت حق، بس کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر. اہل بیت بس بالکل صحیح فرمان ہے. حق ہے. ان کو پکڑیں گے تو کامیابی ہے. اللہ نے آپ کو ہدایت دیا ہے، اللہ نے آپ کو جو ثروت دیا ہے، جو سرمایہ دیا ہے، یہ دنیا کے کسی بھی 800 ایکڑ تو کیا 10 لاکھ ایکڑ سے بھی اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، آپ کے گھر والوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صحت طول عمر دے، اور انشاءاللہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں انشاءاللہ آپ کی وجہ سے اور آپ کی مثال کو دیکھ کر وہ بھی انشاءاللہ اسلام کی طرف، ایمان کی طرف راغب ہوں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں جس طرح محبت اہل بیت علیہم السلام سے نوازا ہے اور وہ نور عطا کیا، انشاءاللہ آخرت میں ہماری دعا ہے کہ آپ انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی صحبت میں محشور ہوں. بہت مہربانی آپ کی بھائی صاحب. سر اللہ میرے سر 2 سوال ہیں آپ سے، اس لیے میں نے آپ کو کال کی ہے. صرف 2 سوال میرے، 2 کویسچن. کیا سوال ہے بتائیں. پہلا کویسچن میرا یہ ہے کہ یہ جو پتہ کیا ایک دل میں تجسس ہے لیکن جواب نہیں مل رہا کہیں سے. ڈھونڈ کے میں تو مر گیا، مجھے جواب نہیں مل رہے. ایک سوال میرا یہ تھا، مجھے آپ نے مختصر بس جواب دینا ہے. آپ نے جو بات منہ سے نکالنی ہے میرے لیے وہ حق ہے. مجھے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، بس ہاں نہ کہ میں آپ نے جواب دینا ہے. میں آپ کا ٹائم بھی نہیں زیادہ لیتا. پہلا سوال یہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے
جن پر لعنت کی ہے یہ جو صوفی ہیں، کن قسم کے صوفیوں پہ لعنت کی ہے؟ ایک تو یہاں پہ کئی دربار بنا کر بیٹھے ہیں، کئی کچھ ہیں. ابھی کیسے جائزہ لیں گے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ ان کا جائزہ ان کے عقیدے کو دے کر لیا جائے گا کہ وہ کیا اہل بیت کو ماننے والے تھے یا دوسرے مولویوں کے تھے، یہ دے کر میں جائزہ لوں یا کچھ اور کوئی طریقہ ہے اس کا؟ اچھا، دوسرا سوال کیا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے، جہاں پہ جاتا ہوں یار اتنے بڑے لوگوں سے دین سیکھنے کے لیے نا، مکمل پتہ نہیں ہے، ابھی نماز سیکھی، ہر چیز سیکھی، آہستہ آہستہ آ جائے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ کہتے ہیں شرک کی معافی نہیں ہے، خدا کبھی معاف نہیں کرے گا. میں مانتا ہوں شرک کو، ٹھیک ہے کہ خدا کو معبود ماننا، اس کے سوا کسی کو بھی نہیں ماننا عبادت کے لائق. اگر میں مولا علیہ السلام سے مدد مانگتا ہوں تو وہ مدد میں یہ مانگتا ہوں سمجھ کے کہ ان کو اللہ نے عطا کیا ہے، ان کو اللہ نے عطا کیا ہے اور وہ زندہ ہیں. زندہ لوگ جو ہیں وہ تو شہید ہیں، شہید تو زندہ ہیں. تو جتنے امام بھی ہیں سب شہید ہوئے ہیں، وہ زندہ ہیں. زندہ سے میں مدد مانگ سکتا ہوں، لیکن میرا عقیدہ یہی ہے کہ خدا کی ذات کے علاوہ عبادت کے لائق تو کوئی بھی نہیں ہے. ابھی زندہ لوگ جو میرے کوئی دوست ہے، میں فون پہ بات کرتا ہوں، وہ کہیں بیٹھا ہے، وہ دلی میں بیٹھا ہے، اس کو میں بولتا ہوں یار مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تو یہ تو میں مدد اس لیے مانگ رہا ہوں، اس کو کوئی عبادت سمجھ کے نہیں مانگ رہا، اس سے مدد مانگ رہا ہوں اس لیے کہ وہ مجھ سے اچھا ہے یا اس کے پاس پاور ہے مجھے دینے کے لیے، یا وہ مثال کے طور پہ مجھے 10,000 کی ضرورت ہے. سمجھ گیا بھائی صاحب، سمجھ گیا، دونوں سمجھ گیا. آپ آن لائن سن لیں، ٹھیک ہے نا؟ آن لائن سن لیں. تھینک یو میرے بھائی. جی اوکے، تھینک یو. آن لائن سن لیں جاؤ. تھینک یو. خدا حافظ. آپ کا میں آپ کا دعا گوں. خدا حافظ. بہت مہربانی آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. پہلی بات یہ ہے کہ بالکل سچ ہے، احادیث میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے اہل تصوف کو لعنت کیا ہے. اب تصوف کے بہت سارے فرقے ہیں. اس میں سے کس فرقے کی بات ہے؟ سب فرقے کی بات ہو رہی ہے. صوفی چاہے شیعہ ہو ظاہراً یا چاہے غیر شیعہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. صوفی ہوتا ہے. تو لیکن لازمی بات ہے کہ صوفیوں کی جو دشمنی ہے مذہب حقہ کے ساتھ اتنی نہیں جتنی نواسب کی ہے. یہ ایک پیمانے پہ نہیں ہے ان کا انحراف. ٹھیک ہے نا؟ ایک گروہ ہے جن کی دشمنی ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام. ایک دوسرا گروہ ہے جو منحرف ہیں لیکن وہ اتنی دشمنی نہیں کرتے. وہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے دور نکالیں گے، شریعت سے نکالیں گے، لیکن وہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے کھل کر دشمنی نہیں کرتے. تو صوفیہ کو سب کو لعنت فرمایا اہل بیت علیہ السلام میں. اس میں کسی قسم کی تمیز نہیں ہے کہ تفریق ہو کہ یہ صوفی ملعون ہے، یہ صوفی ملعون نہیں ہے. بہت سارے صوفی ہیں جو بظاہر شیعہ ہیں، وہ سب کے سب اگر یہ ثابت ہو، اگر یہ ثابت نہیں ہے کہ کوئی شخص صوفی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صوفیوں کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. مثلا ان میں سے وہ چلے جو نکالتے ہیں، وہ ریاضتیں نکالتے ہیں، یہ ایک پہچان یہ ہوتا ہے. پر وحدت وجود کے قائل ہوتے ہیں اور پیری مرشدی کے سلسلہ کار ہوتے ہیں. ان میں سے جو مشترکات ہیں، اور پھر ان میں سے بہت سارے ہوتے ہیں کہ جن وغیرہ کے چکر میں بھی ہوتا ہے نا، جو وہ کرامات وغیرہ دکھاتے ہیں، وہ اکثر جن وغیرہ کے طریقے سے ہوتا ہے. تو صوفی جو بھی ہو، اہل بیت علیہ السلام نے لعنت کیا. اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، عبادت اچھی بات ہے، آپ ذکر زیادہ پڑھیں، لیکن یہ صوفیوں والی عبادت نہیں ہے کہ آپ کسی مرشد سے ذکر لے کے اس کو 40 دن کے لیے اتنے مرتبے کے لیے پڑھیں. یہ سب بدعتیں ہیں دین میں. اہل بیت علیہ السلام کی مذہب میں ان مرشد صرف اہل بیت علیہ السلام ہے. ان کے اہل بیت علیہ السلام کے بعد وہ عالم جو آپ کو صرف اہل بیت علیہ السلام کا کلام بتاتا ہے، ان کا کلام، ان کی احادیث آپ کو سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے. بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو صوفیوں کے متعلق یہ ہے. لیکن دنیا میں اگر ایسا کوئی آدمی ہے، فرض کریں کہ وہ صوفی نہیں تھا، لوگ اس کو صوفی کہتے ہیں، تو پھر وہ تو لازمی بات ہے ایک بہتان ہے. وہ صوفی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی ایسا گزرا ہے. لیکن اکثر یہ جو آپ کے مزارے ہیں پاکستان، انڈیا پاکستان میں، یہ لوگ صوفی تھے یا تصوف کے ماننے والے تھے. اب بھی ایران میں تصوف بہت عام چیز ہے. مثلا حوض علمیہ کی کہنا، حوض جہلیہ قم میں یا نجف اشرف میں تصوف ایک عام چیز ہے، وہ پڑھایا جاتا ہے، فالو کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے شرک کا پوچھا ہے میرے عزیز، میرے بھائی. شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائیں، اس کی عبادت کریں. یہ شرک ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، یہ شرک ہے. یا دوسرا شرک کیا ہے؟ اللہ کا جو ولی ہے، اللہ کی جانب سے جو خلیفہ ہے، جو امام ہے، اس کے امامت میں کسی اور کو شریک کریں. یہ شرک باللہ ہے. ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں مکررن اس کو شرک کہا گیا ہے. قرآنی آیات میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ
دونوں ہی شرک ہیں. ایک شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ دوسرے کو اپنا معبود بنائیں، اس کی عبادت کریں. دوسرا شرک یہ ہے کہ جس کو اللہ نے امام بنایا اس کو نہ مانیں، ایک اور آدمی کو امام مانیں، یا جس کو اللہ نے امام بنایا اس کے ساتھ کہہ دیں کہ دوسرا بھی امام ہے، دوسرا بھی اسی جیسا امام ہے. یہ بھی شرک باللہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ دونوں شرک ہیں. لیکن غیر اللہ سے مدد لینا یہ شرک نہیں ہے. اس کی نہ کوئی حدیث ہے، نہ آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. غیر اللہ سے اب تو آپ نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بات کی ہے. میں تو کہتا ہوں کافر ہو، کافر سے آپ مدد لے لو. لوگ اپنے جانوروں سے مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کافر سے مدد لینا، مسلمان سے مدد لینا، یہ اس میں کوئی کسی قسم کا شرک نہیں ہے. اور پھر اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے مدد مانگنا، اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ اہل بیت علیہم السلام سے مدد مانگیں. اور اس کے کچھ احادیث میں نے دکھائے یہاں پر بھی ہیں کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام سے مدد مانگیں. خود حضرت امام باقر علیہ السلام کو جب بخار ہوتا تھا، بدن پہ بیماری آتی تھی، بخار آتا تھا، تو وہ حدیث میں کہ وہ اپنے قمیض کو گیلا کرتے تھے اور بلند آواز میں کہتے تھے یا فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنی بلند آواز سے پکارتے تھے کہ گلی میں لوگ سنتے تھے. ٹھیک ہے، اس کی احادیث میں نے یہاں پہ دکھائی ہیں. تو یہ ہے کہ مدد طلب کرنا کسی، اور یہ صرف وہابی ٹولہ اس کو شرک مانتے ہیں. اور دیوبندی بھی جو ہے نا، وہ ان باتوں میں وہ جو ہے ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں. وہ دیوبندی جو طبقہ ہے وہ فقہ میں ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، لیکن عقائد میں کس کے پیروکار ہیں؟ عقائد میں وہ ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں. وہ بھی اگر اس کو شرک کہتے ہیں، وہ سب مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں. سب مسلمان اس بات پہ مجتمع ہیں، متفق القول ہیں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرمت نہیں. اچھا،